کسی شہر میں ایک غریب عورت رہا کرتی تھی۔ نام تھا اس کا سلیمہ۔ وہ بہت محنتی اور کفایت شعور تھی۔ کئی سال پہلے اس کا شوہر ایک حادثے میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس کی اور اس کے بچوں کی گزر بسر کا واحد ذریعہ ایک گائے تھی۔ سلیمہ گائے کا ایک وقت کا دودھ فروخت کر دیتی اور دوسرے وقت کے دودھ میں سے کچھ بچوں کو پلا کر اور کچھ آپ پی کر باقی جما دیتی تھی۔ اس طرح اسے اور اس کے بچوں کو دودھ کے علاوہ لسی اور مکھن بھی میسر آ جاتا تھا۔ چونکہ وہ بڑی کفایت شعور تھی، اس لیے کچھ نہ کچھ مکھن اس کے پاس بچ بھی رہتا تھا، جسے وہ گرم کر کے گھی بنا لیتی، اور جب 1.5 سیر گھی جمع ہو جاتا تو اسے بیچ کر اپنے گھر کے لیے ضرورت کی چیزیں خرید لیتی۔ سلیمہ کے گھر کے بالکل سامنے ایک امیر آدمی کی عالی شان حویلی تھی۔ یہ امیر آدمی، جس کا نام راحیل تھا، شہر میں کاروبار کرتا تھا اور قریب کے دیہات میں اس کی زمینیں بھی تھیں۔ اس کی حویلی میں 1 نہ 2 پوری 5 بھینسیں تھیں، لیکن ان کا دودھ اور گھی حویلی کے اندر ہی کھپ جاتا تھا۔ کچھ تو اس لیے کہ راحیل خود بھی پیٹو تھا، اور کچھ اس لیے کہ اس کی بیوی نجمہ پرلے درجے کی پھوہڑ اور فضول خرچ عورت تھی۔ پوچھنے اور حساب لینے والا کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے وہ بلا کھٹکے پیسے کی جگہ روپیہ اور چھٹانک کی جگہ سیر خرچ کر ڈالتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ ہنڈیا میں گھی ڈالنے کے لیے برتن اٹھاتی تو گھی نہ ہوتا۔ ایسے میں اس سلیمہ کے گھر کا رخ کرتی اور اس سے تھوڑا سا گھی مانگ لاتی، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتی، فکر نہ کرنا سلیمہ، 2-1 روز میں تمہارا گھی واپس کر دوں گی۔ مگر وہ 2-1 روز کبھی نہ آنے پائی تھی۔ چند ہی روز بعد نجمہ کو پھر تھوڑے سے گھی کی ضرورت پڑ جاتی تھی اور وہ سلیمہ سے اور گھی ادھار لینے آ جاتی تھی۔ نجمہ کی طرف سے گھی ادھار لینے کا یہ ڈرامہ ہر 4-5ویں روز دہرایا جانے لگا، اور شرافت کی ماری سلیمہ اسے گھی ادھار دیتی رہی۔ لیکن آخر کب تک؟ ایک روز جب نجمہ گھی ادھار لینے آئی تو سلیمہ نے تنگ آ کر کہہ ہی دیا، دیکھو نجمہ، اب تک تم مجھ سے 5 سیر گھی ادھار لے چکی ہو، یا تو یہ گھی واپس کرو یا اس کی قیمت ادا کرو۔ میں اتنی امیر نہیں ہوں کہ تمہیں روز روز گھی دیتی رہوں۔ سلیمہ کے یہ الفاظ سن کر نجمہ کے جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، چل ہی چل، بڑی آئی ادھار دینے والی، کبھی تو نے 5 سیر گھی کی شکل بھی دیکھی ہے؟ اس کے یہ الفاظ سن کر سلیمہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی، تو کیا تم میرے احسان کا اب یہ بدلہ دینے لگی ہو کہ ادھار لیے ہوئے گھی سے مکر ہی گئی ہو؟ نجمہ چمک کر بولی، تو اور مجھ پر احسان کرے گی؟ کیا الٹا زمانہ آ گیا ہے؟ 2 ٹکے کی عورت ہم لاکھوں میں کھیلنے والوں پر احسان دھرتی ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ نجمہ گھی ادھار لینے یا ادھار کی رقم ادا کرنے کے لیے سلیمہ کے گھر آیا۔ ایک دن سلیمہ خود ہی حوصلہ کر کے نجمہ کے ہاں گئی اور 5 سیر گھی کے پیسوں کا مطالبہ کیا، تو نجمہ نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیا۔ جب سلیمہ نے یہ دیکھا کہ نجمہ کسی طرح اپنا ادھار بے باک کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ادھار ہی سے صاف مکر گئی ہے، تو وہ مجبور ہو کر اس نے شہر کے قاضی سے فریاد کی کہ راحیل کی بیوی نجمہ مختلف وقتوں میں مجھ سے گھی ادھار لیتی رہی ہے، جس کی مقدار 5 سیر بنتی ہے۔ مہربانی کر کے مجھے یہ گھی یا اس کی قیمت اس سے دلوائی جائے۔ قاضی نے نجمہ کو اپنی عدالت میں طلب کیا اور اسے کہا، اس عورت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تو مختلف وقتوں میں اس سے گھی ادھار لیتی رہی ہے، جس کی مقدار 5 سیر بنتی ہے، اور اب یہ چاہتی ہے کہ تو یا تو یہ گھی واپس کرے یا اس کی قیمت ادا کر دے۔ تو اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ نجمہ نے جواب دیا، آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں، خود ہی انصاف سے کہیے کہ مجھے اس عورت سے گھی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا شوہر لاکھوں کا کاروبار کرتا ہے، اس کی اپنی زمینیں ہیں، میری حویلی میں 1 نہ 2 پوری 5 بھینسیں ہیں جو دودھ دیتی ہیں۔ 5 بھینسوں کے دودھ گھی کے ہوتے ہوئے مجھے کیا پڑی ہے کہ اس غریب عورت سے گھی اتار لوں جس کے پاس صرف 1 گائے ہے اور وہ بھی مریل سی؟ یہ 5 سیر گھی مجھے ادھار دینے کی بات کر رہی ہے۔ اب قاضی نے سلیمہ سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس صرف 1 گائے ہے؟ سلیمہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ قاضی نے پھر پوچھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ نجمہ کی حویلی میں 5 بھینسیں ہیں؟ سلیمہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نجمہ نے تم سے گھی ادھار لیا ہو
जबकि उसके अपने घर में 5 भैंसे। सलीमा कहने लगी, मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि नजमा हर चौथे 5वें रोज मुझसे घी उधार लेने आ जाती थी, यहाँ तक कि इसकी मिकदार 5 सेर हो गई। और जब मैंने इससे कहा कि या तो घी वापस कर दे या उसके पैसे दो, तो ये गुस्से में आ गई और साफ मुकर गई। काजी ने पूछा, तुम्हारा कोई गवाह है? काजी का ये सवाल सुनकर सलीमा कहने लगी, काजी साहब, मेरा गवाह सिर्फ खुदा है। काजी ने यह सुनकर मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी और दोनों औरतों को अगले रोज आने का हुक्म दिया। दूसरे दिन नजमा और सलीमा काजी की अदालत में हाजिर होने के लिए कचहरी के दरवाजे पर पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गईं कि उसके सहन में कीचड़ पड़ी हुई है। दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा था। उसने दोनों से कहा, काजी साहब का हुक्म है कि आप अपने जूते यहीं उतार दें और नंगे पैर अंदर जाएं। दोनों ने जूते उतार दिए और पांजे चढ़ाकर कीचड़ में से गुजरने लगी। सलीमा ने तो कोई खास तकलीफ महसूस न की, लेकिन नजमा ने बड़ी नाक भौं चढ़ाई, मगर वो कर भी क्या सकती थी। काजी साहब का हुक्म जो था। कीचड़ में से गुजरकर जब वो दोनों काजी के सामने पहुंची तो उसने एक सिपाही को हुक्म दिया, इन दोनों को पांव धोने के लिए पानी दिया जाए। सिपाही ने पानी का एक लोटा भरकर उन दोनों के हाथ में थमा दिया। सलीमा ने अपनी किफायत शुमारी की आदत के मुताबिक एक ही लोटे से दोनों पांव धो लिए, बल्कि उसके बाद भी लोटे में कुछ पानी बचा रहा। लेकिन नजमा ने लोटे का सारा पानी एक ही पांव पर डाल दिया और फिर मजीद पानी मांगा। सिपाही ने उसे एक लोटा और भर कर दे दिया। जब वो पैर धोने और जूते पहनने के बाद काजी के सामने पेश हुई तो काजी ने नजमा से कहा, ऐ औरत, ये गरीब औरत सलीमा अपने दावे में सच्ची है, इसलिए अदालत की तरफ से तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि इसे 5 सेर घी या उसके बराबर उसकी कीमत फौरन अदा कर दो। नजमा ने गिड़गिड़ा कर कहा, हुजूर, ये तो आप जुल्म कर रहे हैं। काजी साहब बोले, मैंने जुल्म नहीं किया, इंसाफ किया है और तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही लेने के बाद किया है। नजमा ने हैरान होकर कहा, हाथों और पैरों की गवाही? काजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही। बज़ाहिर जिस औरत के घर में 5 भैंसे दूध देने वाली मौजूद हों, उसे इस औरत से घी उधार लेने की जरूरत पेश नहीं आ सकती, जिसके पास सिर्फ एक गाय हो। मैंने सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत के सहन में कीचड़ गिरवा दी थी और फिर तुम्हें अपने पांव धोने का हुक्म दिया था। मैं तुम दोनों को पांव धोते हुए गौर से देखकर रहा हूं। सलीमा ने एक ही लोटे के पानी से अपने दोनों पांव धो लिए, बल्कि इसके बाद भी उसके लोटे में पानी बच भी रहा, जबकि तुमने एक लोटे का सारा पानी एक ही पांव धोने पर खर्च कर दिया। इससे तुम्हारी फजूल खर्ची की आदत का पता चलता है। जब तुम पानी के मामले में इस कदर फजूल खर्च हो तो घी भी इस तरह फजूल खर्ची से उड़ाती होगी। ऐसी सूरत में तुम्हारे पास 5 की जगह 10 भैंसे भी हों तो भी तुम्हारा हाथ तंग रहेगा और तुम्हें उधार लेने की जरूरत पड़ती रहेगी। क़यामत के रोज तो इंसान के हाथ पांव उसके खिलाफ गवाही देंगे ही, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया में भी इंसान के हाथ पांव उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं। काजी के इस फैसले पर नजमा को सर झुकाना पड़ा और उसने 5 सेर घी की कीमत सलीमा को अदा कर दी। शहर के लोग जो इस अजीब और दिलचस्प मुकदमे का फैसला सुनने के लिए जमा थे, काजी की दानाई पर अशश कर उठे कि उसने कैसी अक्लमंदी से इंसाफ और सच्चाई का बोलबाला किया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।